کیوں بھائی بھورو، تمہاری مالکن روز بروز کالی ہوتی جا رہی ہے نا؟ ہاں میں تو کالی ہوتی جا رہی ہوں، کبھی اپنا منہ بھی آئینے میں دیکھ لیا کرو، بالکل میرے توے جیسا ہو رہا ہے، اور یہ مونچھیں جیسے بھورو کی پونچھ، اس نے کہا اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ فضا میں ہر طرف سریلی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ رفتہ رفتہ ان گھنٹیوں کی آواز تیز ہونے لگی تھی، حتیٰ کہ وہ میرے کانوں کے بالکل قریب بجنے لگی۔ میں نے ہڑبڑا کر اپنے ارد گرد دیکھا، میرا سہانا خواب ٹوٹ چکا تھا۔ میں سچکولے کھاتی کھٹارا گاڑی میں سوار تھا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر موجود لڑکی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کی ماں اور چھوٹا بھائی بھی مسکرا رہے تھے۔ میں سمجھا کہ وہ میری انگلی پر ہنس رہے ہیں۔ میں نے چھینپتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آپس ہی میں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ میں نے گاڑی کے باہر کے ماحول کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ ہم اپنی منزل مقصود کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ گاڑی وڈور پہنچ کر اپنے مقررہ مقام پر ٹھہر گئی۔ پوری گاڑی خالی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی اپنی ماں اور بھائی کے ہمراہ مجھے سامنے ہی نظر آ گئی۔ انہیں نظر انداز کر کے میں تیز تیز قدموں سے سائیں دودھا شاہ کی درگاہ کی جانب چل پڑا۔ جو درگاہ قریب آتی گئی، میرے دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ درگاہ کے احاطے میں پہنچ کر میں نے غائر نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس وقت وہاں زائرین کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ میں نے ایک ایک چہرے کا جائزہ لے لیا، لیکن مجھے فقیر بابا کہیں نظر نہیں آیا۔ میں ٹہلنے کے سے انداز میں سائیں دودھا شاہ کے مقام استراحت کی سمت بڑھا۔ میں فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ میری نظر اپنے مقابل کھڑے ہوئے زائرین پر پڑی۔ ان میں وہ لڑکی بھی شامل تھی جو گاڑی میں میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے دائیں ہاتھ والے کونے کی طرف کندکیوں سے دیکھ رہی ہے۔ میں نے بے حد غیر محسوس انداز میں اس طرف گردن گھمائی۔ مجھے اس کونے میں 22-23 سال کا ایک تراز قامت اور خوش شکل نوجوان کھڑا نظر آیا۔ اس کی نظریں مسلسل اس لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی خفیف سا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس لڑکی کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ توڑ گئی۔ میں محض لمحے بھر میں پوری صورتحال سمجھ گیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اس نوجوان کو گاڑی میں بھی دیکھا تھا۔ وہ گاڑی کے ڈرائیونگ کیبن والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وڈور پہنچتے ہی وہ ہمارے ساتھ ہی گاڑی سے اترا۔ ان کے باہمی تعلق کا اندازہ لگانے کے لیے ان کی آنکھوں میں روشن چراغ ہی کافی تھے۔ اس لڑکی کا دل شاید اس نوجوان کے گھنے گھنگریالے بالوں پر الجھا ہوا تھا، جبکہ اس نوجوان کا دل ان شربتی آنکھوں نے چرا لیا ہوگا۔ یہ نوجوان اسی دیدار کی آس میں یہاں تک کھنچا چلا آیا ہوگا۔ فاتحہ سے فارغ ہو کر میں نے ایک بار پھر فقیر بابا کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مزار کے احاطے میں موجود نہیں ہے۔ مجھے پریشانی سے ہونے لگی۔ گزشتہ شب کا بھیانک سپنا ایک بار پھر میری نظروں کے سامنے پھرنے لگا۔ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کو کس کی تلاش ہے بھائی؟ کسی نے نرمی سے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ لمحے بھر کے لیے میں گڑبڑا سا گیا۔ ہاں نہیں، وہ دراصل مجھے اپنے ایک عزیز کی تلاش ہے۔ وہ کافی عرصے سے اپنے گھر سے غائب ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں دے کے گئے ہیں۔ تم سیفل ہو نا؟ اس نے مجھ سے ذبذب انداز میں پوچھا۔ مجھے اس کی زبان سے اپنا نام سن کر زبردست اعصابی جھٹکا لگا۔ ہاں، لیکن آپ کو؟ مجھے تمہارے متعلق سادی بابا نے بتایا تھا۔ 2 دن پہلے تک وہ یہیں تھا۔ وہ بہت دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ کہاں ہے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ 2 دن پہلے وہ سخی سرور سائیں کے دربار پر چلا گیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اسے یقین تھا کہ تم جلد اس کے پاس پہنچنے والے ہو۔ اب وہ وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ 50-55 برس کا صحت مند شخص تھا۔ اپنی حلیے سے وہ بھی کوئی فقیر قسم کا بندہ نظر آتا تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ رکشے میں فقیر بابا کے ہمراہ میں نے اسے ہی دیکھا تھا۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، اب تو اس کی حالت خاصی بہتر ہے، البتہ اس کی نظر ابھی پوری طرح بحال نہیں ہو سکی۔ اس نے مطمئن لہجے میں کہا۔ کیا؟ میں حیرت اور اضطراب کے ملے جلے جذبات کے ساتھ چیخ اٹھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ ارے تمہیں کچھ نہیں پتا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ جب وہ مجھ سے جدا ہوا تھا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بالکل صحت مند۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ اسے کیا ہوا تھا۔ میری اضطراب کی کوئی حد نہیں تھی۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ وہ سب کیسے ہوا۔ بہرحال مجھے وہ بہت بری حالت میں ملا تھا۔ مجھے تفصیل سے سب کچھ بتاؤ، تمہیں وہ کہاں اور کیسے ملا تھا، اسے کیا ہوا تھا؟ میں سخت پریشان ہوں۔ لگتا ہے اسے بہت پیار کرتے ہو، وہ بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ دن میں کئی بار اس کی زبان پر تمہارا نام آتا ہے۔ شاید کو باپ اپنے سگے بیٹے کو بھی اتنی شدت سے نہ چاہتا ہوگا۔ چلو میرے ساتھ میری کوٹھری تک چلو، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ میں کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ مجھے ایک دور افتادہ گوشے میں واقع ایک چھوٹی سی کوٹھری میں لے گیا۔ وہاں پر صرف 2 ہی چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی وانی کا انتظام کرتا ہوں۔ ارے بھائی چھوڑو پانی کو، مجھے کسی شے کی طلب نہیں ہے۔ تم مجھے میرے بابا کے متعلق بتاؤ۔ اچھا بھائی، جیسے تمہاری مرضی۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے بھتیجے نے سخی سرور سائیں کی درگاہ پر جوتیوں کی رکھوالی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ میں اکثر وہاں جاتا رہتا ہوں۔ ایک روز میں وہاں سے واپس لوٹ رہا تھا۔ میں لورا لائی روڈ پر نہر کے پل کے پاس بس سے اتر گیا۔ میں وہاں سے پیدل ہی یہاں تک آ جایا کرتا ہوں۔
اس روز بھی نہر کے کنارے والے راستے پر ادھر آ رہا تھا کہ اچانک میری نظر نہر کے کنارے پر پڑی۔ مجھے وہاں ایک گٹھڑی سی نظر آئی۔ اس وقت سورج بس ڈوبنے ہی والا تھا۔ تجسس سے مجبور ہو کر میں ڈھلان سے نیچے اترا۔ گٹھڑی کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو انسانی جسم ہے۔ میں سمجھا کہ شاید لاش ہے۔ ایک بار تو جی میں آئی کہ اسے وہیں چھوڑ کر چلتا بنوں، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ ساتھ ہی یہ خیال بھی دل میں آیا کہ شاید اس ضعیف انسان میں کچھ سانسیں باقی ہوں۔ میں اس کا ہلکا پھلکا جسم اٹھا کر نہر کے پشتے پر لے آیا۔ اس کی نبض اور دل کی دھڑکن بہت دھیمی تھی، تاہم وہ زندہ تھا۔ البتہ اسے خاصی ضربات پہنچی تھی۔ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، ناک اور پیشانی بری طرح سوجی ہوئی تھی، چہرے پر اور آنکھوں کے حلقوں پر گہرے نیل پڑے ہوئے تھے۔ اسے کسی نے نہایت بے دردی اور صفاقی سے اپنے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور پھر نیم مردہ حالت میں نہر میں پھینک دیا تاکہ اس کی رہی سے سانسیں بھی ختم ہو جائیں۔ خدا کو شاید ابھی اس کے سانس کی ڈوری برقرار رکھنی تھی، چنانچہ وہ پانی میں ڈوبنے کی بجائے کسی نہ کسی طرح نہر کے کنارے لگ گیا۔ میں نے اس کے پیٹ کا پانی نکالنے کی کوشش کی۔ اس کے پیٹ میں بہت کم پانی پہنچا تھا، شاید اسی لیے وہ ابھی تک زندہ بھی تھا۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا کیا کروں۔ خدا نہ خواستہ یہ مرا گیا تو مدعا میرے گلے پڑ جائے گا۔ پھر میں نے سوچا کہ یار غلام یاسین، ایک انسانی زندگی کے مقابلے میں یہ چھوٹے چھوٹے قطرات کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کا نام لے کر اسے اٹھا کر لے چل، کیا پتہ اس کی جان بچ جائے۔ یہ سوچ کر میں نے اسے اپنے شانے پر اٹھا لیا۔ یہ راستہ اچھا خاصا طویل تھا، اس کے باوجود میں اسے کسی نہ کسی طرح یہاں تک لے کر ہی آیا۔ غلام یاسین اپنی سانسیں درست کرنے کے لیے چند لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ اس کے بعد اس نے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ اسے اپنی کوٹری میں لٹا کر میں بڑی مشکل سے ایک ڈاکٹر کو ڈھونڈ کر لایا۔ معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اس کی 2 پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے علاوہ اسے اندرونی چوٹیں بھی آئی تھیں۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ وہ زندہ بچ بھی گیا تو اس کی بینائی سایہ ہونے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی، اسے واقعی زبردست تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس صورتحال میں اگر میں اسے اسپتال لے جاتا تو یقیناً معاملہ پولیس تک پہنچ جاتا۔ میں نے جیسے تیسے اس کا یہیں علاج کروانا شروع کر دیا۔ چند ہی دن بعد اس کی حالت سنبھلنے لگی، گویا وہ موت کے منہ سے واپس لوٹ آیا۔ وہ رفتہ رفتہ اٹھنے بیٹھنے اور باتیں کرنے لگا، البتہ اس کی نظر پوری طرح بحال نہ ہو سکی۔ اسے تمام لوگ دھندلے سایوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ جب اس کے چہرے کے زخموں کے نشانات مدھم پڑ گئے تو میں اسے گاڑی میں بٹھا کر شہر لے گیا اور اسے آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ سر پر لگنے والی کسی چوٹ کے باعث اس کی بینائی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اب اس کی بینائی کا پوری طرح بحال ہونا خاصا مشکل ہے، البتہ اس نے محض آزمائشی طور پر اس کا علاج کرنے کی حامی بھر لی۔ سعدی بابا اس صورتحال سے قطعی پریشان نہیں ہوا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اس کا یقین سچ ثابت ہوا۔ کچھ دنوں بعد اس کی نظر بہتر ہونے لگی، اب وہ قریب سے انسانی چہرے پہچاننے لگا۔ اس مرحلے پر آ کر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ ڈاکٹر نے اپنی بہت کوشش کی لیکن اس کی نظر جوں کی توں رہی۔ آخرکار ڈاکٹر نے ہار مان لی۔ سعدی بابا اس صورتحال سے بھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ بالکل کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ اسے آزادی سے نقل و حرکت کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، لیکن اسے شاید اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ لاٹھی کے سہارے نہایت تیزی سے ادھر ادھر چلنے پھرنے لگا۔ اس دوران میں وقتاً فوقتاً مجھ سے تمہارا ذکر کرتا رہا۔ ہر بار ایسے موقع پر اس کے لہجے میں فخر و ناز کی جھلک نمایاں ہو جاتی تھی، جیسے تم جیسا کوئی اور اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میرے شدید اصرار کے باوجود اس نے مجھے نہیں بتایا کہ اس پر تشدد کرنے والے کون لوگ تھے اور انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ 2 دن پہلے اس کی فرمائش پر میں اسے سخی سرور سائیں کے دربار پر چھوڑ کر آ گیا۔ وہاں پر میرا بھتیجا غلام رسول موجود ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے۔ تمہارا بے حد شکریہ غلام یاسین بھائی، تم نے میرے بابا کی جان بچائی اور اس کا اتنا خیال رکھا۔ زندگی نے مہلت دی تو میں تمہارا یہ عظیم احسان اتارنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ ارے نہیں بھائی، ایسی باتیں نہ کرو۔ سعدی بابا جیسے تمہارے بزرگ ہیں ویسے ہی میرے بھی، خدا کرے وہ مکمل طور پر صحت مند ہو جائیں، میرے لیے یہی بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اچھا بھائی، اب مجھے اجازت دو، مجھے ابھی اور اسی وقت سخی سرور پہنچنا ہے۔ میں کچھ دن بعد انشاءاللہ بابا کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آؤں گا۔ تمہارا قیام یہی ہے نا؟ ہاں میں یہی ہوتا ہوں، میں تم لوگوں کا انتظار کروں گا۔ اس سے رخصت ہو کر میں درگاہ کے احاطے میں نکل آیا۔ سامنے درخت کے سائے میں مجھے وہ لڑکی اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ نظر آئی۔ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر مجھے وہ دراز قد نوجوان بھی نظر آ گیا۔ وہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے ترچھی نظروں سے انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بغور میری طرف دیکھنے لگا۔ ہماری نظریں ملیں، میرے لبوں پر بھی اختیار ایک معنی خیز مسکراہٹ توڑ گئی۔ اس نے جھینپ کر فوراً نظریں جھکا لی۔ میں مسکراتے ہوئے مزار کے ہاتھے سے نکل آیا۔ سخی سرور پہنچنے کے لیے میں نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جو غلام یاسین اختیار کرتا تھا۔ مجھے اچھا خاصا فاصلہ طے کر کے واپس بڑی نہر کے پل پر آنا پڑا۔ اس وقت تک سورج تقریباً سر پر آ چکا تھا۔ میں جہاں تک ممکن ہو سکا تھا درختوں کے گھنے سائے میں چلتا رہا۔ اس کے باوجود میں پسینے میں بری طرح شرابور ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے شدید بھوک اور پیاس لگنے لگی۔
کھانے کو تو مجھے بھلا وہاں کیا ملتا، البتہ پیاس سے نجات کے لیے اتنی بڑی نہر میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں ڈھلان میں اترا اور چلو بھر بھر کر پانی سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ پیٹ بھر کر پانی پینے سے میری بھوک وقتی طور پر کند ہو گئی تھی۔ جانے پہچانے راستے پر میں خراما آگے بڑھتا رہا۔ میں نے نصف کے لگ بھگ راستہ طے کیا ہوگا کہ آسمان پر آوارہ پھرنے والی بدلیاں متحد ہو کر گھنگھور گھٹا کر روپ دھارنے لگی۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور حبس کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ یہ واضح طور پر تیز بارش کے آثار تھے۔ میں نے اپنی رفتار میں حتی الامکان اضافہ کر دیا۔ میں نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ بوندا باندی شروع ہو گئی۔ جب میں لورا لائی روڈ پر پہنچا تو بارش میں شدت آ گئی تھی۔ سڑک پار کر کے میں تیزی سے قریب ترین درخت کی طرف لپکا۔ اس اثنا میں میرا لباس پوری طرح شرابور ہو چکا تھا۔ چاروں طرف اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ بارش کی شدت میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں خاصی دیر تک کسی بس وغیرہ کا انتظار کرتا رہا، لیکن بس تو درکنار اس دوران میں وہاں سے کوئی بھی گاڑی نہ گزری۔ موسلا دھار بارش کے باعث شاید تمام گاڑیاں شہر ہی میں ٹھہر گئی تھی۔ وہ درخت اچھا خاصا گھنا ہونے کے باوجود بارش کی بوچھاڑ پوری طرح روک نہیں پا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھ پر قدرے مایوسی طاری ہونے لگی۔ کھڑے کھڑے میرے پاؤں سن ہونے لگے تو میں درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد مجھے نہر کے پل پر کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ گاڑی ایک ٹرک ثابت ہوئی۔ میں نے زور زور سے ہاتھ ہلا کر ٹرک کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ مست ہاتھی کی مانند جھومتا میرے پاس سے گزر کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے اپنے لبوں پر آنے والی گالی بمشکل روکی اور ڈھیلے قدموں سے واپس اس درخت کی طرف بڑھا۔ میں اس درخت کے تلے پہنچا ہی تھا کہ مجھے ایک بار پھر پل پر کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ میں تیزی سے پلٹا اور ایک بار پھر سڑک کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ وہ گاڑی قریب آئی تو میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ ایک مسافر بس تھی۔ اس کی رفتار کچھ زیادہ نہیں تھی۔ اس کے باوجود میں سڑک کے عین درمیان میں کھڑا ہوا زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا۔ بس میرے پاس آ کر رک گئی۔ میں تیزی سے اس میں گھس گیا۔ اور تینڈا متھا تو نہیں پھر گیا؟ میرے کانوں میں ڈرائیور کی غسیلی آواز آئی۔ میں اس کے لہجے کو نظر انداز کر کے اپنے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ بس میں بہت کم مسافر تھے اور وہ سب بارش کی بوچھاڑوں کے مخالف سمت والی نشستوں میں ڈوب کے بیٹھے تھے۔ اس کے باوجود ہوا کے آوارہ جھونکے بوچھاڑ انہیں بار بار بھگو دیتی تھی۔ میں پہلے ہی اتنا بھیگ چکا تھا کہ میرے لیے اپنا بچاؤ کرنا نہ کرنا برابر تھا۔ تاہم میں بھی ان لوگوں کے ہمراہ ایک نسبتاً محفوظ نشست پر جا بیٹھا۔ میرے ساتھ والی نشست پر موجود شخص نے خود کو نیلے رنگ کی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھا ہی تھا کہ بس کا کنڈکٹر میرے پاس پہنچ گیا۔ میرے پاس نوٹ بری طرح بھیگ چکے تھے۔ میں نے نسبتاً بہتر حالت میں ایک نوٹ اس کے حوالے کیا۔ برا سا منہ بنا کر اس نے بقیہ پیسے مجھے واپس کیا اور بیزاری سے چلتا ہوا ڈرائیور کے پاس جا بیٹھا۔ آسمان پر بجلی بار بار چمک رہی تھی۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، بہت تیز بارش ہے، اللہ رحم کرے۔ میرے ساتھ والی نشست پر موجود مسافر اونگتے ہوئے چونک اٹھا۔ اس نے اپنے منہ سے چادر ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ مجھے اس کا چہرہ مانوس سا لگا۔ اسے پہچاننے میں مجھے بہت کم وقت لگا۔ یہ وہی نوجوان تھا جسے میں نے دودا شاہ کی درگاہ پر دیکھا تھا۔ اس نے مجھے فوری طور پر پہچان لیا۔ اس کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات ابھرے۔ اینڈ اسی وقت میں نے اس لڑکی، اس کی ماں اور چھوٹے بھائی کو بھی دیکھ لیا۔ وہ ہم سے 3 سیٹ آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر وہ نوجوان بری طرح چھینک گیا تھا۔ میں نے محض وقت گزاری کے لیے دھیمے لہجے میں سوال کیا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد اس نے جواب دیا، میرا گھر شاہ صدر دین کے قریب ایک بستی میں ہے۔ اور اس کا؟ میں نے آنکھ کے ہلکے سے اشارے کے ساتھ پوچھا۔ وہ ایک بار پھر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ ساتھ والی بستی میں رہتی ہے۔ آخر اس نے اپنی زبان کھولی تھی۔ اس پر جن آتا ہے؟ اس کی ماں ہر ماہ کی پہلی جمعرات کو اسے دونوں درگاہوں پر لاتی ہے۔ اس پر قابض وہ جن تم ہی تو نہیں ہو؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ اس غیر متوقع حملے سے وہ بوکھلا سا گیا۔ نہیں تو؟ ہم سے چھپانے کی کوشش نہ کرو برخودار، ہمیں رازدار بنا کر تم فائدے میں رہو گے، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس کے ماں باپ سے بات کر کے اس کا ہاتھ مانگ لو۔ فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے، میں بھی کالج میں پڑھ رہا ہوں، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہی میں کوئی روزگار حاصل کر سکتا ہوں۔ میں نے BA کر لیا تو میرا ماموں مجھے سیمنٹ فیکٹری میں کلرک لگوا دے گا۔ اس سے پہلے میں شادی نہیں کر سکتا، مجھے صرف 3 سال کی مہلت چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم لوگوں کا یہ جن بھوت کا ناٹک 3 سال تک کامیابی سے چلتا رہے گا؟ میں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ اس نے شدید اضطراب کے عالم میں کسمساتے ہوئے کہا، نہیں، اب یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتا۔ رقیہ کے عزیز رشتہ دار دبی دبی زبانوں میں رقیہ کی حالت کو ڈھونگ قرار دینے لگے ہیں۔ رقیہ کے ماں باپ کو مسلسل یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اس کی جلد از جلد شادی کر دی جائے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ شادی کے بعد سب جن بھوت خود ہی بھاگ جائیں گے۔ فی الحال رقیہ کی ماں اس تجویز کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے، لیکن خطرہ ہے کہ اس کی مزاحمت بھی جلد ہی دم توڑ دے گی۔
रुकैया बहुत जज्बाती लड़की है, मुझे खतरा है कि ऐसी किसी सूरत-ए-हाल में वो अपने आप को नुकसान न पहुंचा बैठे। ये तो वाकई तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है। मेरी हमदर्दियां पूरी तरह तुम लोगों के साथ हैं। मैंने खलूस से कहा, जो मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूँ भाई। मेरा प्यार पाक और सच्चा है, मुझे अपने रब पर यकीन है, वो मेरी दुआ जरूर पूरी करेगा। तुम्हारी सोच दुरुस्त है, मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, मैंने धीमे लहजे में कहा। यकलख्त मुझे अपने चेहरे पर किसी की नजरों की चुभन महसूस हुई। मैंने चौंक कर उसे देखा। इस शख्स का निस्फ चेहरा उसकी सफेद चादर में छुपा हुआ था। हमसे अगली सीट से गर्दन मोड़कर वो कई बार मुझे देख चुका था। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से सामने की तरफ देखने लगा। मेरे रगे पैर में इज़्तिराब की शदीद लहर तोड़ गई। क्या ये शख्स मुझे पहचानता है? लेकिन कैसे? क्या मेरे चेहरे का मेकअप बारिश में बह चुका है? मैंने जल्दी से अपने चेहरे का जायजा लिया। मेरे होठों पर मूंछें अभी तक बरकरार थी, अलबत्ता रंगत शायद फीकी पड़ गई हो। अगर मेरा चेहरा अपनी असली हालत में आ गया होता तो ये नौजवान अरशद मुझे इतनी आसानी से पहचान ना पाता। अगर ये शख्स मेरी तरफ से किसी शक को शुबे में मुब्तला है तो इसकी कोई वजह तो होगी। इस शख्स ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा, ताहम मेरा जहन मुसलसल उसकी तरफ लगा रहा। बारिश के बायस बस ने सखी सरवर तक पहुंचने में मामूल से ज्यादा वक्त लिया। इसी असना में बारिश की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। अड्डे पर पहुंचकर बस रुक गई। मैं बस से उतरने वाला था कि अरशद ने मुझे रोक लिया। वो चाहता था कि हम दोनों इकट्ठे रहें। यह तो वाज़े ही था कि वो रुकैया, उसके भाई और माँ के बस से उतरने के बाद ही नीचे उतरता। मैंने मुसरबाना नजरों से अपने सामने वाली सीट पर मौजूद उस मशकूक शख्स का जायजा लिया। उसने अपना चेहरा बदस्तूर चादर में छुपाया हुआ था। मेरे देखते ही देखते वो अपनी जगह से उठा और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास रुककर शायद एक बार फिर वो शदीद इज़्तिराब का शिकार हुआ। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैंने क्यों खामखा उस नौजवान अरशद को अपने साथ लगा लिया है। इससे यारी निभाने के चक्कर में मेरी गर्दन किसी फंदे में फंस सकती थी। मैंने फैसला कर लिया कि बस से उतरते ही मैं इससे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। खुदा खुदा करके वो लड़की रुकैया और उसके घर वाले बस से उतरे। अरशद भी मुझे साथ लिए बस से उतर आया। रुकैया ने हम दोनों को देखा और शायद मुझे भी पहचान लिया। मैं उसके चेहरे के तासुरात का जायजा नहीं ले सका क्योंकि मेरी नजरें उसी सफेद चादर वाले शख्स को तलाश कर रही थी। बावजूद कोशिश के मैं उसे आसपास कहीं भी नहीं ढूंढ सका। खुदा जाने इतनी जल्दी वो कहाँ गायब हो गया था। मैं मजीद परेशान हो गया। बस के तमाम मुसाफिर एक झोपड़ा नुमार रेस्टोरेंट के सायबान तले ठहर कर बारिश की शिद्दत में कमी का इंतजार करने लगे, सिवाय उस सफेद चादर वाले के। कदरे तवक्कुफ के बाद मेरा ज़हन उस नतीजे पर पहुंच गया कि मेरा मजीद इस जगह रुकना खतरे से खाली नहीं है। अरशद की तमाम तर तवज्जो रुकैया की जानिब थी। मौका मुनासिब जानकर मैंने खिसकने का इरादा कर लिया। अगर अरशद मुझे देख लेता तो मैं इससे रफ़ाए हाजत का बहाना बना देता। खुशकिस्मती से वहां मौजूद किसी फर्द ने मेरी नकलो हरकत पर तवज्जो नहीं थी। मैं तनों के पास से गुजरकर रेस्टोरेंट के पिछवाड़े निकल आया। इस तरफ कीचड़ कुछ ज्यादा थी। मैं अपनी शलवार के पांचे चढ़ाकर असल रास्ते से जरा हट कर दरबार की जानिब बढ़ने लगा। मुझे असल खतरा पुलिस चौकी की तरफ से था। चौकी के करीब पहुंचकर मैं रास्ते से मजीद हट गया। मैं चौकी के अकब से खासे फासले से गुजरा। बारिश के बायस कानून के फर्ज शनास मुहाफिज अपनी अपनी पनागाहों में दुबके हुए थे। कस्बे की तंग और पुरपेच गलियों में कई बार मैं रास्ते से भटका। मिलाखिर में किसी न किसी तरह दरबार तक पहुंच ही गया।